یہ تاریخ اسلام کا دردناک واقعہ ہے۔ جیسے آج کے ہلاکو خان مسلم دنیا کو تاراج کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح آج سے صدیوں پہلے مسلمان سلطنت کو ہلاکو خان رونتے چلے آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بغداد پہنچا۔ بغداد میں معتصم باللہ کی حکومت تھی۔ ہلاکو خان کے فوج بڑی آسانی کے ساتھ معتصم باللہ کے محل تک پہنچ گئی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو گرفتار کیا اور ایک طرف ان کو باندھ کے رکھ دیا۔ پھر اپنے خاقانوں کو کہا کہ معتصم باللہ کے محلات میں جتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی اور قیمتی اشیاء ہے اس کو لوٹو۔ سب محلات سے ہیرے جواہرات سونے چاندی کی چیزیں جب جمع کی گئی تو ہلاکو خان نے حکم دیا اس کو ایک بڑے برتن میں جمع کریں۔ بڑی تشتری میں اس کو سب کو جمع کیا اور پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کھائیے۔ معتصم باللہ نے کہا کہ بھلا میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اس پر شرارت آمیز لہجے میں ہلاکو خان کے خاقان نے کہا کہ اگر تم ان ہیرے جواہرات سونے چاندی کو اپنے عوام پر خرچ کرتے اور یہ بیچ کر اپنے لیے حفاظتی انتظامات کرتے، جدید ٹیکنالوجی خریدتے، آلات حرب خریدتے، اسلحہ خریدتے، تو ہماری فوجیں اتنی آسانی سے تمہارے محلات کی چوبیں نہ ہلاتی۔ اس پر معتصم باللہ نادم ہو گئے، آنسو بہانے لگے اور پھر روحاں سے لہجے میں کہنے لگے شاید مشیت ایزدی یہی تھی۔ اس پر شرارت آمیز لہجے میں ہلاکو خان نے کہا اب ہم جو کچھ تیرے ساتھ اور تیرے وزراء کے ساتھ، تیرے درباریوں کے ساتھ کریں، تیرے شاہی خاندان کے ساتھ کریں، اس کو بھی مشیت الہی سمجھنا۔ اور اس کے بعد سب کی گردنیں اڑا دی گئی۔ آج جب میں عرب حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سونے کے جہاز بنا رہے ہیں، واش روموں میں سونے لگا رہے ہیں، گھوڑوں کو ہار سونے کے پہنا رہے ہیں، برج العرب، برج الخلیفہ، لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور جب آج کا ہلاکو خان ان کے پاس دورے کرنے کے لیے آتا ہے تو سونے، ہیرے، جواہرات ان کو تشتریوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یاد کریں وہ وقت جب پاکستان ایٹم بم بنا رہا تھا، پاکستانی عوام نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، عرب حکمران اپنے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے تھے، برج العرب، برج الخلیفہ اور پتہ نہیں نہ جانے کون کون سی شاہانہ بلڈنگیں بنا رہے تھے۔ آج الحمدللہ پاکستان محفوظ ہے، 57 مسلم ممالک میں سے 8ویں طاقت ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کیا۔ اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی جیسے مئی میں انڈیا نے کیا تو پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ دوسری طرف دیکھیں، لیبیا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں اور مسلم ممالک کو دیکھ لیں، ایک ایک کر کے آج کے ہلاکو خان ان کو تاراج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ عرب ریاستوں کے پاس بے پناہ سونا ہے، بے پناہ دولت ہے، سب کچھ ہے، تعلقات ہیں، لیکن اپنی بقا کے حوالے سے پریشان ہیں۔ ان ممالک میں امریکی فوجی اڈے ہیں، وہ اس لیے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکیں اور بھاری بھرکم یہ معاوضہ ان کو دیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آیا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آج عرب مسلم ممالک جن کے پاس بے پناہ سونا ہے، بے پناہ دولت ہے، بے پناہ ہیرے جواہرات ہے، بے پناہ تیل کی دولت ہے، وہ آج اپنی بقا کے لیے پریشان ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ قومیں ہوں، ممالک ہوں، ادارے ہوں یا افراد ہوں، وہ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، اپنی حفاظت کا انتظام کریں، تعیشات کو توڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ تلواریں کمرے میں لٹک رہی ہیں۔ اپنی طاقت مضبوط کی۔ قرآن پاک میں کیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکے اپنی صلاحیت کو مضبوط کرو۔
अपनी इस्तिताहत को मजबूत करो, अपने दिफा को मजबूत करो। मुझे याद आ रहा है इसराइल की एक वजीर आजम थी, उसका नाम था गोल्डा मायर। जब अरब इसराइल जंग में एक कमरे में वो बैठी हुई थी अमरीकी सफारतकार के साथ और भारी भरकम असले की डील कर रही थी, और हालत ये थी कि उसके पास मुलाजिम नहीं था कि जो चाय बनाकर लाए और उनको पिलाए। वो खुद उठी, बुर्ज खाने में गई, 2 कप चाय बनाई, 1 कप अपने सामने रख दिया और दूसरा कप अमरीकी सफीर के सामने रख दिया, और फिर उसको कहा कि मैं आज इतनी बड़ी जो असले की डील कर रही हूँ, ये मैंने मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखा है। उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है, लेकिन साथ साथ तलवारें कमरे में लटकी हुई हैं, और अरब इसराइल जंग जीत गए। तो उसके बाद फिर देखें क्या हुआ। जब फातेह कौमें होती है तो ये नहीं देखा जाता कि जंग के वक्त उन्होंने पहना क्या हुआ था, उनके महल्लात कैसे थे। दुनिया फातेह को फातेह के हैसियत से जानती है, और जो शिकस्त खुर्दा ममालिक होते हैं, कौमें होती हैं, चाहे उन्होंने हीरे जवाहिरात पहने हो, सोने से उनको जिस्म लदा हुआ हो, और जो कुछ उनके महल्लात हों, बस वो कौमें तारीख में ये याद रखी जाती हैं कि ये शिकस्त खा गई, ये हार गई। शर्मिंदगी और नदामत के साथ उनके सर झुके रहते हैं।